يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، سورہ تغابن کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایمان باللہ 4 آیات پر مشتمل. 2 آیات میں ایمان بالرسالت، 1 آیت میں ایمان بالآخرہ، پھر 1 آیت میں ایمان کی پرزور دعوت، 2 آیات میں انجام اخروی ایمان لانے کی صورت میں، کفر اختیار کرنے کی صورت میں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع میں جو کہ 8 آیات پر مشتمل ہے، ابتدائی 5 آیات میں وہ 5 ثمرات ایمان کی، جو اگر انسان کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے تو اس کی شخصیت میں جو ثمرات نظر آنی چاہیے، جو نشانیاں نظر آنی چاہیے، جس سے معلوم ہو کہ وہ شخص واقعتاً مومن ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک درخت ہے، وہ ٹنڈ منڈ کھڑا ہوا ہے، اس میں نہ کوئی کشش ہوتی ہے، نہ اس میں کچھ ثمر ہوتا ہے. اگر واقعتاً انسان کو ایمان حاصل ہے اور وہ صرف لپ سروس تک محدود نہیں ہے، محض اقرار باللسان تک نہیں ہے، بلکہ قلب میں جا گزین ہے، انسان کا سینہ منور ہو چکا ہے، اس کا باطن منور ہو چکا ہے، تو اس کی مثال اس درخت جیسی ہوگی جو بارآور ہے، جس پر سرسبز پتے بھی ہیں، جس کی ٹہنیاں 4 اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، جن پہ پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پنچھی بھی آ کر اس پہ رین بسیرا اپنا بساتے ہیں، اور اس کے سائے میں انسان بھی جو ہے وہ استراحت کرتے ہیں. وہ گویا کہ ہر طریقے سے اس میں نوع انسانی کو بھی اور پرندوں کو بھی اور نہ جانے کس کس کو اس کے جو ہے وہ مفادات پہنچ رہے ہیں، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہی ایک مومن کی صورتحال ہے کہ اس کے کردار اور سیرت میں 5 نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جان لو کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتا ہے وہ حقیقی ایمان اللہ پر، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو طمانینت عطا فرما دیتا ہے. کیسی بڑی سے بڑی آفت ہو یا اچانک کوئی خوشی آ جائے، جسے کہتے ہیں کہ خوشی آنے پر پھر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ بھی ناز انسانوں سے جو کم ظرف ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی.
اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز۔ مصیبہ کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے، اچانک آنے والی مصیبت یعنی کہ کوئی مشکل، یا اچانک آنے والی کوئی راحت، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ مصیبہ میں یعنی اچانک کوئی شے وارد ہونے والی ہے، لیکن وہ وارد نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن سے۔ جو کچھ بھی انسان پر حالات وارد ہوتے ہیں اس میں گویا کہ مشیت الہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں مومن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی روش ہونی چاہیے تسلیم و رضا کی، اس کے اندر خو پیدا ہو جانا۔ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ ہر ساقی ما ریخت عین الطافس، جو بھی میرے ساقی کی طرف سے میری جھولی میں ڈال دیا گیا وہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ اور حالات اگر برے بھی ہیں، امتحان کی کیفیت سخت ہو گئی ہے، جان لیجئے کہ دونوں کیفیات ہیں امتحان ہی کی۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی راحت جو ہے وہ ملتی ہے وہ بھی امتحان ہے، اس میں بھی امتحان کی کیفیات ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار الجزا یا سزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ آزماتا ہے، دے کے بھی آزما لیتا ہے اور سخت حالات میں بھی آزما لیتا ہے۔ آیا میرا بندہ کچھ ملنے پر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا رہتا ہے؟ اور اگر کیفیت کوئی حالات خراب کی ہے تو آیا صبر کرتا ہے یا بے صبری کا اظہار کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، وہ ایمان قلبی حاصل ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے جو بھی میرے حق میں ہے، لہٰذا جسے ہم کہتے ہیں کہ راضی برضائے الہی رہنا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے شاعر کا کہ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا۔ اپنی مرضی تو یہاں ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی مرضی پر راضی رہنا سب سے پہلی نشانی حقیقی ایمان کی، کہ کیسے بھی حالات ہوں راضی با رضائے الہی رہنا، اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ کہے جو ہم حقیقت و اقسام شرک میں کے ضمن پڑھ بھی چکے ہیں کہ یا بنی اعلم لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ ارے میرے بیٹے اچھی طرح سن لے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہاں کوئی پتہ بھی جنبش کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اس پر جو بھی حالات وارد ہوں گے اس پہ اللہ کا شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایمان کی اولین نشانی ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو ایمان ہے، اور اگر بے صبری کی کیفیت ہے، ناشکری کی کیفیت ہے، تو ایمان زبان پر تو ہے، زبان کی نوک پر تو ہے، ابھی دل میں جاگزی نہیں ہوا۔ دوسرا ایمان کا ثمر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے ہمارے دین کا تمام ڈھانچہ جو ہے وہ سنت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام پر جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر سنت درمیان میں سے ہٹا دیں تو یہ ساری عمارت جو ہے وہ ایک دم بیٹھ جائے۔ سنت مطہرہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جیسے قرآن مجید کے احکامات بھی ہم ان پہ عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق، جیسے آپ نے کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن طریقہ کہیں نہیں بیان کیا گیا۔ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئے واسجدوا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع والوں کے ساتھ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، لیکن ترتیب کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی،
اب تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز قائم کرو، اس طرح سے صلاۃ ادا کرو۔ تو اس اعتبار سے پریکٹیکلی عملی طور پر اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقی اطاعت اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عملی اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مثال اور نمونہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ رسول شریعت کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں ایک وحدت ہے، انہیں ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سنت کے بغیر جو ہے اس پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی ویسے عمل ہوگا تو وہ درست عمل ہوگا۔ ہم کوئی اپنی مرضی کریں گے تو وہ ہمارا اپنا دین تو ہو جائے گا، وہ دین محمدی یا اللہ کا دین نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اطاعت رسول انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اصل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ اس اعتبار سے اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی، لیکن احکامات آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، لہذا بریکٹ کیا گیا ہر جگہ پر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، یعنی اطاعت سے منہ موڑتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جان لیجئے کہ اس زمانے میں، اس وقت میں سب سے بھاری بات ان کے لیے یہ تھی۔ ہمارے لیے قرآن مجید بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں حضور بالفعل فزیکلی موجود تھے، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز برادری موجود تھی، آپ کے چچا تھے، آپ کے تائے تھے، آپ کے جو ہے وہ نیچے کے سارے رشتے، اوپر کے سارے رشتے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں اس معاشرے میں۔ اس اعتبار سے اگر ابو لہب جو ہے اب چچا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بدترین دشمن ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کا احترام کر رہے ہیں، ادب سے بلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال قائم کرنی ہے نا، نمونہ وہ رکھنا ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے۔ لہٰذا وہاں ان لوگوں کے لیے جب شخصی طور پر حکم آتا تھا کہ اطیعوا الرسول، اور رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات ان کے نزدیک جو ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک بھاری ہوتی تھی کہ ایک اپنے قبائل میں آپس میں رہتے ہوئے کیسے اطاعت کریں، یہ تو بڑی ان کے نزدیک ایسی بات ہوتی تھی کہ یہ ناقابل عمل ہے گویا کہ۔ بہت سے لوگ صرف اس جھوٹی انا کی بنیاد پر ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے، لیکن ہمارے لیے آپ کی حیثیت ایک انسٹیٹیوشن کی ہے، ہمارے لیے وہ امتحان نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا امتحان ہوا، ان کے لیے بڑی بھاری بات تھی۔ اس پس منظر میں آیت آ رہی ہے، ہمارے لیے تو یہ ہر صورت میں اطاعت کرنا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اگر پھر بھی تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو ان احکامات کے آنے کے بعد، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف حق تم تک پہنچا دے۔ اللہ خیر سر، اب ذمہ داری تمہاری ہو جائے گی، تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دوسرا ایمان کا ثمر، ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر اطاعت اور انقیاد کی روح کا پیدا ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا۔ تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یعنی تمہارا معبود حقیقی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ انہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ تیسرا ثمر ہے ایمان کا کہ اگر حقیقی ایمان ہے تو پھر وسائل اور اسباب پہ تکیہ نہیں ہے، کسی انسان پہ تکیہ نہیں ہے، کل کا کل بھروسہ اور اعتماد، کامل اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر۔ یہ ایمان کا تیسرا ثمر جو مومن کے
عمل اور کردار میں نظر آنا چاہیے، جو موجود ہونا چاہیے۔ اگر حقیقی ایمان ہے تو یہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج صورتحال ہماری بڑی دیگر ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا معاملہ اسباب، آج کا سب سے بڑا شرک ہے ہی مادہ پرستی کا شرک۔ ہر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ تکیہ اسباب پہ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اسباب و وسائل ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں، اس کے اندر ایک طمانیت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقی طمانیت اللہ پر اعتماد کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ مال و دولت دنیا تو کسی لمحے بھی چھن سکتا ہے۔ اسی اپنے شہر میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی اس چھوٹی سی لائف سپین کے دوران، جو ایک وقت میں کروڑ پتی تھے۔ آج تو خیر جس وقت ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں کروڑ پتی بھی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جو آج سے 25 30 40 50 سال پہلے، اس وقت کسی کا کروڑ پتی ہونا کوئی بات تھی، بلکہ لاکھ پتی بھی اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ جبکہ 4 فگرز میں سیلری جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے تھے ان کا خواب ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی ہے 1968 67 68 کے سال میں، تو اس زمانے میں ایک پروفیسر سرکاری گریڈ 1 کلاس 1 آفیسر جو اپوائنٹ ہوتا تھا، اس کی سیلری 350 روپے سے شروع ہوتی تھی، اور 25 سال نوکری کرنے کے بعد وہ 950 پر ریٹائر ہو جاتا تھا۔ یعنی 3 فگر میں تنخواہ رہتی تھی، 4تھی فگر میں نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن آج صورتحال کچھ اور ہے۔ لیکن آج بھی کتنی بھی دولت اکٹھی ہو جائے، جب یہ ہاتھوں سے نکلتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ کیسے چلی جائے گی، اتنا میرے پاس مال اکٹھا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نکالتا ہے تو پھر ایسے نکالتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ لاکھ پتی جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اگلی تاریخ میں وہ کخ پتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اصل اعتماد اور بھروسہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تو یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر دوپہر کے کھانے کا موجود ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، تو شام کا انتظام نہیں رکھا جاتا تھا، شام کو اللہ دے گا تو کھا لیں گے۔ وہ توکل کی انتہا تھی۔ یہ ہے تیسری نشانی۔ چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ دیکھو اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہ من آ رہا ہے، من تبعیض کے لیے یہاں، ان من ازواجکم واولادکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض، سارے نہیں۔ کون؟ اس لیے کہ یہ وہ محبتیں ہیں جن سے مغلوب ہو کر انسان حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے، نتیجہ وہ حلال کو چھوڑ کے کہیں نہ کہیں حرام میں منہ مار بیٹھتا ہے۔ فائدہ کسے ہوا؟ ایک تیسرے فریق کو، بیوی کو یا بچوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ لہٰذا یہاں علائق دنیاوی سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہوشیار رہا جائے، خبردار رہا جائے۔ یہ پوٹینشل ڈینجر ہے، بالقوہ یہاں خطرہ ہے۔ اگر ذرا سی لمٹ کراس ہوئی تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اس دولت کو محفوظ رکھنا ہے تو جان لو کہ یہاں مشتری ہوشیار باش والا معاملہ اختیار کرنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لو اور ناروا اور ناجائز قسم کی بندشیں جو ہے وہ گھر میں قائم کر دو کہ گھر میں اب ہمہ وقت بیوی سے بھی بچوں سے بھی اب جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد کریٹ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو یہاں بیلنس کیا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تعفو عفو درگزر سے کام لینا، تصفحو چشم پوشی سے کام لینا۔ کسی وقت بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، اس وقت اگر آپ گرفت کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اور ضد پر آ جائے،
مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نگاہیں چرا لو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، لیکن حالانکہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن مناسب موقع ملتے ہی اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاؤ اور اسے صحیح رستے پر لے آؤ، اور اسے اس کی غلطی کی، اس کوتاہی کی نشاندہی اس طریقے سے کی جائے کہ اس کی اصلاح ہو، نہ کہ اس کے اندر ایک ضد پیدا ہو کہ اب تو میں کام ضرور کروں گا۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس معاملے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، چشم پوشی سے کام لو، وتغفروا، اور مغفرت یعنی اس کے چھپاتے رہو کوئی چیزیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ذرا سوچیے، ہر انسان اگر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے، اگر خدا نہ خواستہ ہر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح واچ ہو کہ ہر غلطی پہ پکڑ ہوگی، تو کوئی ہے جو محفوظ رہ سکے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم بھی تو چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے، ہمہ وقت گرفتی نہ ہوتی رہے، تو لہٰذا وہ طرز عمل اختیار کرو جو بیلنس ہو، متوازن ہو، لیکن یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے، خبردار رہو، ایسا موقع نہ آنے پائے کہ تم اس میں انوالو ہو جاؤ اور اپنی اس ایمان پونجی کی جو نصیب ہوئی ہے اسے لٹا بیٹھو۔ یہ ہے چوتھی ایمان کے نتیجے میں ثمر جو انسان کے کریکٹر میں پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں بات، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت، اولاد اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے۔ یقیناً کرم ہے، نعمت ہے، اگر ان کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہے۔ اگر بے ہدایت رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس معاملے میں جان لیجئے، قرآن مجید نے اگرچہ اتنا زور دے کے وہ بات نہیں کہی جس طرح کہ ہوتی، جس طرح والدین کے حقوق کے متعلق کہی۔ والدین کے لیے تو 4 مرتبہ تو کم از کم وہ مقامات ہیں کہ شرک کے بعد، اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا، وبالوالدین احسانا۔ آگے ہم تفصیل سے ہمارے انشاءاللہ سبق میں آ جائیں گے یہ، لیکن اولاد کے لیے کہیں نہیں کہا گیا کہ اولاد کے حقوق ادا کرو، اولاد کا فلاں فلاں حق تم پہ عائد ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، وہاں بھی اپنے آپ کو پہلے رکھا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ لیکن یہاں اس ڈینجر کا پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مل جانا بھی جو ہے وہ انعام یا جزا نہیں ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہنا چاہیے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بتانے وہم و گما بن جاتے ہیں۔ یہ تمہاری اس توحید کے عقیدے کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اجر عظیم وہاں ہے اللہ کے پاس۔ یہاں تم اس میں توازن پیدا کر کے چلو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر بھی مل جائے گا۔ یہ تھے 5 وہ ثمرات جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے سیرت و کردار میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ تسلیم و رضا کی خو رکھنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت شعار ہوگا، ہر حکم پہ سر تسلیم خم کر دینے والا ہوگا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا کامل توکل اور اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ہوگا۔ اس کے لیے وسائل، دنیاوی مال و اسباب، مادہ، یہ کوئی شے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسری شے، وہ علائق دنیاوی سے ہوشیار رہتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ 5ویں شے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں نظر آ رہی ہیں، مل رہی ہیں، اولاد ہے، مال ہے، یہ سب کا سب آزمائش ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ انعام حقیقت میں آخرت میں ملے گا، اس آزمائش میں میں نے پورا اترنا ہے۔ یہ 5 ثمرات ایمان کے نتیجے میں، اور اس کے پھر 3 تقاضے آگے بیان کیے گئے۔ ایمان تم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلے ایمان باللہ تھا، پھر ایمان برسالت بیان ہوا، پھر ایمان بالآخرہ۔
ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. فاتقوا اللہ، عام طور پہ لفظی ترجمہ ہمارے کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی پلاننگ کرنا ہے، وہ اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے کہ ہم محفوظ رہیں، اس عذاب سے بچ سکیں، اللہ کی گرفت سے بچ سکیں اور اللہ کے انعام کے مستحق بن جائیں. یہ تقوی کی روش ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارے امکان میں ہے اس سے بچو. یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے. دوسری شے ایمان بالرسالت، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یہاں چونو چرا کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. یہاں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مجرد اطاعت ہوگی. ہاں اس کے بعد جب وہ حکم آیا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو وہاں بالکل واضح انداز میں کر دیا گیا کہ یہ تیسری طاعت جو ہوگی یہ فی المعروف میں ہوگی. اگر کوئی والی امر کس کی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف پڑتی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، وہاں معصیت کا اندیشہ ہے، تو آپ صاف انکار کر سکتے ہیں کہ میں ایسے کسی حکم کی اطاعت نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے باہر، لیکن اس دائرے کے اندر اس لیے کہ ابھی تک وہی دائرہ ہے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اور ایمان بالآخرہ، جب تک دنیا میں انسان پھنسا ہوا ہے، دل اس کا یہاں ہے، تو آخرت میں کیا کامیابی حاصل کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ لوگوں اپنا مال زمین پر جمع مت کیا کرو، اسے آسمانوں پر جمع کرو. زمین پہ ظاہر اس زمانے میں مال جو تھا وہ یا مال مویشی ہوا کرتا تھا یا پھر اجناس کی شکل میں ہوا کرتا تھا، کائنڈ کی شکل میں زندگی ساری گزرتی تھی. یہ سکوں کا تو کوئی تصور بعد میں پیدا ہوا. تو ظاہر ہے کہ اجناس بھی آپ رکھیں گے، دیمک لگنے کا خطرہ، کیڑے مکوڑوں کے کھانے کا خطرہ، ڈھور ڈنگر ہوں گے تو چوروں کے لے جانے کا خطرہ، بہت سارے خطرات دنیا میں لاحق ہیں. فرمایا وہاں نہ چوری کا کھٹکا ہے، نہ وہاں کسی کیڑا لگنے کا خطرہ ہے. اور سب سے بڑی بات آپ فرماتے تھے کہ دیکھو جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل لگتا ہے، اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. یہاں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، یہی تمہاری ذات کے لیے سب سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ وہاں جمع ہوگا تو دل وہاں ہوگا، دنیا میں رکھا ہوگا تو دل یہیں پڑا رہے گا. ذرا سوچیے، ہم جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے محلات، اٹریکٹ بہت ہوتا ہے انسان. پیدل شخص کھڑا ہوا ہے سڑک پہ اور پاس سے بڑی ساری جب گاڑی گزرتی ہے تو ایک دفعہ تو سر سے پاؤں تک انسان کے اندر ایک لہر پیدا ہوتی ہے، ارتعاش اس کے جذبات میں یقیناً پیدا ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اب وہ وسائل ہیں کہ نہیں ہیں تو کیا حرام میں منہ مار لے؟ اور اگر انسان کے پاس جمع ہے تو کیا اسے سینت کے رکھے؟ نہیں، بلکہ یہ مال کسی کی امانت ہے، تمہارا نہیں ہے. تمہارا تو ہے جو تم نے کھا لیا، اپنے اوپر لگا لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یسألونک ماذا ینفقون جب پوچھا گیا تو حکم ہوا قل العفو، ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو. یہ انتہا ہے. مطلوب یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہاں انسان کیونکہ کمزور ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے کہ یہاں مجھے کچھ سیف چلنا ہے، لہٰذا اسے بیلنس کیا. سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ 2 رکوع آئیں گے ہمارے نصاب میں ان قریب، تو اس میں ساری بات واضح ہو کر کے آ جائے گی. تو یہاں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ 3 تقاضے آ گئے ان ایمانیات کے مطابق. ایمان باللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایمان برسالت واسمعوا واطیعوا، ایمان بالآخرہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، جس کے اندر لالچ رچ بس جائے وہ تو برباد ہو گیا. فلاح کس کے لیے ہے؟
جس کے اندر سے وہ طمع، وہ لالچ، ہرس، دنیا کی محبت یہ ختم ہو جائے. اور یہاں جان لیجئے یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. یہ انفقو جو ہے یہ زکوٰۃ سے اوپر کا لیول ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. صاحب نصاب ہے تو دینا ہے. انفاق وہ شے ہے کہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ نیکیاں مل جائیں. کوئی بھوکا دروازے پر آ گیا مانگنے کے لیے تو وہ بھی اسے ایک روٹی دے دیتا ہے. یہ انفاق انسان کے اندر وہ ایک ہمدردی اور دمسازی کا آپس کا جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا نتیجہ ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ضمن میں کہ مقام بر کا سب سے پہلی جو مقام حاصل کرنے کا لیول ہے وہ ہے ہی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کر دو. ذوی القربیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، وہ ساری مدیں بھی بیان کر دی گئی. اور یہ انفاق، اس انفاق کے ساتھ دوسری مد یہاں آگے بیان کی گئی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم دو گے اللہ کو قرض حسن، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ کو قرض حسن دینا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، یہ مد اللہ کو قرض دینا ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ قرض قرار دیا، قرض حسن. اور قرض حسن دنیا میں تو جب ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی اضافہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ قرض حسن کی تو یہاں تک ہوتی ہے کہ جب ہوگا لوٹا دینا، اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے ایسے وسائل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، نہیں بھی آئے گا، خیر ہے، آخر میرا مسلمان بھائی ہے نا، مومن بھائی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے بھی قرض حسن لیکن میں تمہیں دگنا کر کے واپس دوں گا. یہ اس کی مہربانی ہے. اور اس کے ساتھ مزید ایک اضافہ کیا گیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس کے عوض تمہاری بخشش بھی کی جائے گی، اس کا اجر علیحدہ سے ملے گا، وہ اس بخشش میں شامل نہیں ہے. بخشش علیحدہ ہے، مغفرت علیحدہ ہے. اور فرمایا کہ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جان لو اس سے بڑھ کے کوئی قدر کرنے والا نہیں. لو بردبار بھی ہے، تمہارے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو انتہائی حلم سے کام لیتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے تمام ظاہر و باطن کو، العزیز الحکیم، زبردست اور کمال حکمت والا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.